الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج حسنین بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے، استخارے بھی کروائیں گے، لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل کبھی تو آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، کبھی سکھاتے ہیں، کبھی تعویذ بنانے کا بھی الحمدللہ عز و جل طریقہ یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے ایسے روحانی علاج ہیں، وظائف ہیں، دعائیں ہیں جو الحمدللہ عز و جل ناظرین کے لیے ہم لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے وقت ہوا ہے یہ سیگمنٹ شامل کرنے کا، آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں وہ مریض، وہ عاشقان رسول جو جن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیمار رہتے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، میڈیسن بھی کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت جلد بہتر ہو جائے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو بیمار ہو وہ خود بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو گھر میں سے کوئی بھی فرد پڑھ کر یہ پانی پہ، یا جو میڈیسن کھا رہے ہیں، مریض جو میڈیسن کھا رہے ہیں اس میڈیسن پہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ میڈیسن کھائیں، جو پانی دم کیا ہے وہ بھی آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پڑھنا کیا ہے عاشقان رسول؟ آپ نے 100 مرتبہ اللہم انت الباسط، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے 100 بار آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور جو میڈیسن آپ کھا رہے ہیں، جو دوائی آپ کھا رہے ہیں اس پر بھی دم کر لیں، اور ساتھ ہی پانی کی بوتل بھر کے رکھ لیں، یا کوئی گلاس یا پیالہ وغیرہ بھر کے رکھ لیں، اور اس پر آپ دم کریں، وقتاً فوقتاً وہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ بیماریوں سے حفاظت کا وظیفہ بتا دیا گیا ناظرین، بڑا شاندار اور بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ تو گھروں میں بھی عموماً کوئی نہ کوئی بیمار ہو ہی جاتا ہے، کبھی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں، کبھی والد بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو کبھی بہن بیمار ہے، تو کبھی بھائی بیمار ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی بیمار ہو نا گھر میں، یا خود ہی بیمار کیوں نہ ہو جائیں، تو یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے اسٹال سے آپ چاہیں تو اپنے امراض کی، بیماریوں کی کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف میں کیوں نہ آ جائے، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں اور کارڈ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ کریم یہ بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، شفا اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہے، صحیح ہے؟ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو واویلا مچانا شروع کر دیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں۔ تو صبر اور صبر سے کام لینا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، تو یوں الحمدللہ عز و جل بیماری پر صبر بھی، اجر بھی حاصل ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل اپنے وقت کے ساتھ یہ بیماری، یہ تکلیف دور ہوتی چلی جائے گی۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ محمد عاقب علی حیدرآباد ہند سے، میرے بہن کا رشتہ نہیں جم رہا ہے، ان کا نام ہے نشاد فاطمہ، والدہ کا نام ہے نور جہاں، استخارہ کر کے بتا دے۔ جی، ابھی انشاءاللہ کریم استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن رہتی ہے، خراب ہے، دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو، کام بھی چھوڑ دیا ہے اور ایک دم تھکا تھکا رہتا ہے۔ مان نام ہے میرا، والدہ کا نام ہے روبینہ۔
جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، پھر وظیفہ بھی آپ کی صحت کے لیے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ جی میرا معدے کا مسئلہ ہے، معدہ گیس کرتا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ معدے کا مسئلہ ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، جی ابھی آپ کا بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج کرتے ہیں انشاءاللہ، وظیفہ بتائیں گے، شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ میری بھتیجی ہے، بائیں ہاتھ کی انگلی پر تولی ہے، کیا روحانی علاج بتا دیں؟ اللہ اکبر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، تکلیفیں دور فرمائے۔ ابھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ تو کام میں دل نہیں لگتا، دوسرا جو ہے نا وہ اکثر جو ہے اس کو چوٹیں بہت لگتی ہیں، کبھی موٹر سائیکل سے، کہیں مطلب کیسے، مطلب محمد مشراز والدہ کا نام ہے شازیہ۔ جی نیکسٹ کال۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر کے جو حالات ہیں نا وہ بہت خراب جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ سے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام ناصر اقبال ہے اور میری والدہ کا نام مختار بی بی۔ جی ناصر بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور گھریلو حالات بہتر ہو جائیں، اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ حسنین بھائی استخارے فرما لیجیے، کافی ساری کالس تھیں استخاروں کے حوالے سے۔ اور معدے کا مسئلہ ہے، اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو یا معدے میں تکلیف رہتی ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ وظیفہ پڑھیں، جب بھی کھانا کھائیں یا پانی پئیں، دن میں 2 یا 3 ٹائم سورہ بینہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ بھوک لگنا جو ایک طبیعت کے مطابق ہوتی ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، معدے کی تکلیف اگر رہتی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، معدے میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے صبح کے ٹائم 3 پلیٹیں چینی کی لیجئے اور اس پر یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیجئے، ایک پلیٹ پر، دوسری پر بھی، تیسری پر بھی۔ ایک پلیٹ صبح اسی ٹائم آپ اس میں پانی ڈال کے پی لیں، ایک دوپہر کو اور ایک شام میں یا رات میں یہ پلیٹ پی لیں۔ روزانہ یہ 3 پلیٹیں پینی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے معدے کی جو تکلیف ہے، درد ہے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ 3 پلیٹوں کا فرمایا نا آپ نے؟ جی 3 پلیٹیں۔ اچھا 3 پلیٹیں صبح دوپہر شام تینوں ٹائم پئیں، اور کتنے دن تک پینی ہے؟ تاحصول شفا، تاحصول شفا۔ جی طبیعت اچھا بالفرض، اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناصر بھائی، کسی کو لکھنا نہیں آتا، اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی، اب قرآنی آیت لکھنے میں تو آزمائش ہو جائے گی، پھر کیا کریں؟ پھر سورہ بینہ پڑھ کے وہ پانی پہ یا کھانے پہ دم کر کے کھانا کھائیں، پانی پئیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے کسی کا معدہ خراب رہتا ہو، اس کے کوئی وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، کوئی تعویذ وغیرہ اگر لینا چاہے پیٹ کے امراض کے حوالے سے تو کیا سلسلہ ہوگا؟ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے تحت کئی مقامات پر اسٹال لگتے ہیں، تو وہاں اپنے کسی جو ہے گھر کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے وہاں سے تعویذات حاصل کریں، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے، معدے کے لیے، دیگر امراض کے لیے الحمدللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو ان بستوں سے آپ کاٹ بھی کروائیں، تعویذات حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے بھی آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک شفا دینے والا ہے، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ اچھا ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آنکھ میں ان کے کوئی رسولی وغیرہ ہو گئی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، درد رہتا ہو یا آنکھ کمزور ہو گئی ہو تو اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ یوں آنکھوں پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ان کی آنکھ کے جملہ جو مسائل ہیں، درد رہتا ہے یا تو دانہ ہو گیا ہے یا گلٹی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ معدے کے امراض کے حوالے سے بھی ناظرین آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا، آنکھ میں اگر دانہ نکل آئے، کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو دیگر ہمارے جو ناظرین ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو، اس طرح کی تکلیف ہو، تو وہ بھی ان وظائف پر عمل کر سکتا ہے، یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے تھے ہمارے آصف بھائی، انہوں نے اپنی ہمشیر یا کسی ریلیٹیو کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، نشاد بی بی۔
شادی کا معاملہ تھا، اللہ پاک ان پر فضل فرمائے، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے آزمائش، اللہ پاک فضل فرمائے۔ شادی کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل 41 ٹائم 41 مرتبہ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہو سکے تو ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ نیکسٹ سے ہمارے عثمان بھائی، اور اسی کے ساتھ ہمارے عمر سجاد بھائی تھے، دونوں کا معاملہ سملر سیم تھا، وہ یہ تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کا ہمارے عثمان بھائی کا استخارہ کیا ہے، عثمان بھائی کے استخارے میں جو آزمائش کا معاملہ آیا ہے، انہی کے ساتھ ہمارے عمر سجاد بھائی، ان کے ساتھ نظر کا معاملہ آیا ہے۔ نظر کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ باقی کام میں دل نہ لگتا ہو یا پریشانی یا ٹینشن رہتی ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ 111 مرتبہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت نام یا حیّ یا قیوم، یہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، باوضو رہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ نیکسٹ سے ہمارے ناصر اقبال بھائی، گھریلو پریشانیاں، ٹینشن وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارے میں جو ہے جادو جنات عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں بلکہ آزمائش ہے، اللہ پاک فضل فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ اللہ الصمد، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد، یہ خود بھی اور ان کے گھر کے جو افراد یہ پڑھ سکیں پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کو بھی اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے ناظرین کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو دعوت اسلامی کے اسٹال پر آ کر، مدنی بستہ جو ہے وہاں پر آ کر جو ہے آپ رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج کیا جائے گا اور آپ کی کارڈ بھی کی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر تو خیر وظائف وغیرہ بتا دیے جاتے ہیں، مکمل روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو پھر آنا پڑے گا روحانی علاج کے اسٹال پر۔ ایسا ہی تو یہ مشورہ بھی آپ کو دے دیا گا ناظرین، تو روحانی علاج کے لیے بالکل آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی الحمدللہ سے آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ بہت سارے اس کے ذرائع ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کو بتائے بھی جاتے رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح پلے اسٹور سے آپ اپلیکیشن دعوت اسلامی روحانی علاج کے استخارے کے نام سے ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں تو بہت ساری سروسز آپ کو ایک ہی اپلیکیشن میں مل جائیں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی، حسنین بھائی لبیک، کافی سارے میسیجز ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ ایک میسیج آئے کہ نعمان بھائی، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، اکثر بیمار رہتی ہوں اور وہم بھی بہت زیادہ ہے، ہوا کی وجہ سے ہماری کچھ پرابلم ہو گئی ہے گھر میں، اور پلیز اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا، لیکن نام انہوں نے نہیں بتایا اپنا، تو استخارہ کروانے کے لیے نام یہ بتانا ضروری ہے، تو چلیں ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، مختار نام ہے، والدہ کا نام ہے مریم، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک میری تمام تکلیفوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں اور بیماریوں کو ختم کر دے۔ جی بالکل، انشاءاللہ کریم آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ اچھا جی، زرینہ نام ہے، والدہ کا نام امیر ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، استخارہ بھی کر دیں، اور والدہ بھی ان کی کافی پریشان ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میرے بھائیوں کی کہیں جاب نہیں لگ رہی، بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، بہت جگہوں پہ اپلائی بھی کیا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں۔ اور بھائیوں کے نام ہیں علی رضا، دوسری کا نام عباس ہے، اور والدہ کا نام ادریسہ بی بی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ جملہ مسائل کے حل اور میرے نیک رشتے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے عبد الرحمن چیچا وطنی سے، بھائی میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ شازیہ کوثر، والدہ کا نام سغرا بی بی ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ علی شہزاد اتاری ہیں، فرید نگر چیچا وطنی سے، انہوں نے کہا ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، ایسے وظیفے ارشاد فرما دیں جو پورے مہینے میں پڑھا جائے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں کیا وظیفہ پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ کریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ اچھا حسنین بھائی، آپ استخارے فرما لیجیے، استخاروں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور چلیں ماہ ذوالحجۃ الحرام کا ایک خاص وظیفہ وہ یہ کہ جو کوئی باوضو کسی بھی وقت
وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، دوپہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام پورے مہینے میں آپ جب چاہیں باوضو سورہ فجر پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ سورہ فجر کی تلاوت آپ کر لیجئے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الفجر، تو باوضو اس سورت کا پڑھنا افضل ہے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں آپ ایک تو سورہ فجر کی تلاوت کریں، ایک وظیفہ یہ، اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں، اس حرمت والے مہینے میں تحلیل، تقدیس اور تکبیر کی کثرت کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طرح تقدیس کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی پڑھیں، یہ مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہر کلمے پر اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے گا، تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ پورے ماہ ذوالحجۃ الحرام میں آپ یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو سورہ فجر آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، اسی طرح کثرت کے ساتھ یہ آپ وظیفہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اگر تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیں گے نا ہم، تو یوں الحمدللہ عز و جل یہ فضیلت اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ماہ ذوالحجۃ الحرام کا یہ خاص وظیفہ ہے جو ہر مسلمان نے اس ماہ مبارک میں پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ استخارے حسنین بھائی ہو گئے استخارے؟ جی ارشاد ہو۔ اللہ پاک فضل فرمائے۔ جی، سب سے پہلے ہمارے مختارہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک فضل فرمائے۔ ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے کنٹینیوس مسلسل جو ہے وہ یا معیدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا معیدو یا معیدو، یہ اس کو انہوں نے پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے اپنے کسی ریلیٹیو کا استخارہ کروایا تھا، زرینہ بی بی تھا، ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کا استخارہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ نظر کا معاملہ ہے، نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر بد کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے وہ انہوں نے پڑھنی ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت جو انہوں نے پڑھنی ہے۔ اور بیماری کے لیے جو پہلے وظیفہ بتایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا معیدو یا معیدو، یہ انہوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بہن تھی جنہوں نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، علی رضا اور عباس نام تھا ان کا، استخارہ کیا تھا۔ استخارے میں جو ہے وہ آزمائش کا معاملہ تھا۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ روزانہ نماز فجر کے بعد جو ہے وظیفہ پڑھیں گے۔ وظیفہ کیا پڑھیں گے اور کس طرح پڑھیں گے وہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ نماز فجر پڑھیں اور فجر کی فرض پڑھنے کے بعد جو ہاتھوں کو یوں پھیلا لیجیے اور 10 مرتبہ جو ہے یا باسطو، 10 مرتبہ یا باسطو پڑھ کر جو ہے وہ ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیجئے، پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 100 ٹائم 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا سمیعو پڑھ کر جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے ان کی جلد جو ہے وہ جاب لگ جائے گی۔ اللہ پاک انشاءاللہ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ یا سمیعو جو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے تو اس کی الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ آئیے ناظرین، کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں اور شعبہ روحانی علاج کے تحت الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوا کرتے ہیں، تو اس دعائے شفا اجتماعات میں الحمدللہ عز و جل سنت ور بیانات بھی ہوتے ہیں، نماز حاجات بھی ادا کی جاتی ہے اور لوگوں کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں جو افراد شرکت کرتے ہیں، اچھا اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا خاص دم بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بھی الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملے گا، ہمارا روحانی علاج ہوگا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی اورنگی ٹاؤن کے علاقے الطاف نگر مبارک چوک پر، جہاں پر ایک مسجد جامع مسجد فیضان امام حسن، جامع مسجد فیضان امام حسن میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، مبلغ دعوت اسلامی نے
بیماریوں کے فضائل پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا، دعا کا اہتمام کیا گیا۔ دعا کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا، اور بالخصوص اس دعائے شفا اجتماع میں عاشقان رسول کو 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی بھی پیش کیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کے تعویذات پیش کیے گئے، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے استخارے کیے گئے، ان کو وظائف بتائے گئے، کئی اسلامی بھائیوں نے اس میں شرکت کی اور برکتیں حاصل کی۔ آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید عمیر علی اتاری۔ میرا نام محمد عاکف اتاری۔ محمد فہیم اتاری۔ میرا نام محمد صدیق عالم اتاری ہے۔ میرا نام نعیم اتاری ہے۔ عمیر بھائی کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ اس علاقے میں یوسی نگران ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اس علاقے کے یوسی نگران ہیں آپ ماشاءاللہ۔ آج آپ کے یوسی میں الحمدللہ دعائے شفا اجتماع ہوا، آپ نے بھی اس میں شرکت کی، کیسا لگا آپ؟ الحمدللہ بڑی روحانیت کا سلسلہ تھا، کثیر اسلامی بھائیوں نے اس میں شرکت کری، تعویذات وغیرہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی عنایت کیا گیا، اور دیگر ماشاءاللہ کارڈ استخارہ وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، سکون ملا، صلاۃ حاجت کی جماعت ادا کری، پھر سب کے لیے دعا کی گئی، بہت اچھا لگا۔ یہ اجتماع میری زندگی کا پہلا دعائے شفا اجتماع تھا، تو الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوا، اور ایسے اجتماعات مزید اگر ہمارے علاقے میں اور ہوتے رہیں تو انشاءاللہ مزید روحانیت کا سلسلہ ہوگا۔ پہلے کبھی آپ نے دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی ہے، تعویذات وغیرہ لی ہیں آپ نے؟ جی ماشاءاللہ پہلے بھی شرکت کر چکا ہوں، اور والدہ کے لیے تعویذات لے چکا ہوں، کارڈ بھی کرواتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پروگرام روحانی علاج میں کوئی سوال کرنا چاہیں گے، کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی میری غیبت نہ کرے اور میں کسی کی غیبت نہ کروں، ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ دل کا زنگ دور کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ زہریلے جانوروں سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ قربانی کے دن چل رہے ہیں، تو جانور بیمار ہونے سے اور چوری ہونے سے بچ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جو لوگ منڈی سے جانور لے کے آتے ہیں بیمار ہو جائے یا چارہ وا نہیں کھاتے ہو، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ جی قربانی کا ایام قریب قریب ہیں، جانور بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، جانور لوگ لے کر آتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات جانور کبھی کھانا نہیں کھاتے، جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ جی ہم تو سنا ہے نا، انسانوں کو بھی نظر بد لگتی ہے تو جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، تو بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، چوری بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام ہی مسائل کے حل کے لیے میں چند ایک وظائف میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جانور اگر بیمار ہو جائیں، نظر بد لگ جائیں، تو ایسی صورت میں 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں، ایک وظیفہ یہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ العادیات، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ سورہ عادیات پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر جیسے جانور اللہ نہ کرے چوری ہو گیا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم گمشدہ جانور آپ کا مل جائے گا۔ اسی طرح جس جگہ سے وہ جانور چوری ہوا ہے وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم یہ مل جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ زہریلے جانوروں سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ صبح اور شام، یہ ان دونوں اوقات میں 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم زہریلے جانوروں سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، دل کا زنگ دور ہو جائے تو نماز فجر کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 70 مرتبہ آپ پڑھا کریں، یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، دل کا زنگ بھی دور ہوگا، دل میں ایک نرمی بھی آئے گی۔ یہ تو وظیفہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہو، تلاوت قرآن پاک سے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ تلاوت قرآن یہ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے نا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، تلاوت قرآن ہم کیا کریں، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کریں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی میری غیبت نہ کرے اور میں کسی کی غیبت نہ کروں۔
تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں آپ بیٹھیں نا اور وہاں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی آپ کی غیبت نہیں کر سکے گا۔ تو ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ حسنین بھائی ایک استخارے کا جواب دیجیے۔ ایک ہمارے بھائی تھے عبد الرحمن بھائی، انہوں نے اپنی ہمشیر کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، شادی کے حوالے سے تھا استخارے میں جو ہے آزمائش کے معاملات ہیں۔ ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے رات کو سونے سے قبل جو ہے 300 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا وہابو یہ 300 مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے، پڑھ کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جن کی بیماریاں دور ہوئی ہیں، تعویذات عطاریہ کی برکتیں جن کو حاصل ہوئی ہیں، آئیے کچھ فوائد، کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں ان کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی مدنی بہاریں چلائیے۔ میرا نام عاطف ہے اور میرے بچے بیمار رہتے تھے چاروں، اور بچوں کے ڈاکٹر ان کے پاس ہے، اور دیگر یعنی کہ دوسرے بھی یعنی شہروں میں گیا ہوں علاج کرانے، تو ماشاء اللہ سے میں خزانے مدینہ آیا ہوں، ادھر روحانی علاج ہوا ہے کیونکہ بچے ماشاء اللہ سے چاروں بہتر ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کو صحت دی ہے۔ اور میں سب کو کہتا ہوں کہ رمضان مدینہ میں جو یعنی کہ روحانی علاج ہو رہا ہے اس سے فائدہ مل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سب کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر آئیں اور روحانی علاج اپنا کرائیں۔ میرا نام مظہر عباس والد غلام سرور۔ میری بچی کو کافی عرصے سے تکلیف ہے، اس کا میں بہت بڑا علاج کرا کے تھک گیا ہوں۔ کسی بھائی نے مجھے بولا کہ دعوت اسلامی کریکشن کرو، میں نے کسی بھائی سے رابطہ کیا اور اپنی بچی کا دعوت اسلامی کے روحانی علاج کرایا، اور اس کی وجہ سے میری بچی تندرست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں الحمدللہ سب روحانی علاج کی برکتیں ہیں۔ اچھا یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں شفا اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹر سے بھی تو علاج کرواتے ہی ہیں نا، حکیموں سے علاج کرواتے ہیں، مختلف طریقہ کار علاج کے موجود ہیں دنیا کے اندر، کوئی گھریلو علاج کر رہا ہوتا ہے، کوئی گھر میں دیسی علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو روحانی علاج اللہ پاک کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، قرآنی صورتوں سے، قرآنی آیات سے، اسماء الحسنہ کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے الحمدللہ سبحانہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں، بڑی طاقت ہے، اور الحمدللہ سبحانہ شفائیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا اور یہ مدنی بہاریں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ناظرین کہ جس طرح ہم ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں تو ہمیں اپنا اولاً روحانی علاج بھی کروانا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ بھی دے، یہ بھی روحانی علاج ہے۔ اپنے مریضوں کا صدقہ نکالا کریں۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا دوائی لینے کے لیے، جاتے جاتے پہلے صدقہ دے دیں پھر دوائی لینے چلے جائیں، ہو سکتا ہے بلکہ یہ صدقہ یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ سر مجھے چوٹ آئی تھی حرام مغز پہ موریوں کے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے ڈاکٹروں جو جواب دیا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتا دیں۔ جی اگلی کال۔ میں رحیم جی آخا سے بول رہا ہوں کہ میرا پوتا جو ہے نا 5-6 مہینے سے بھی باہر ہے، اس کے لیے دعا کرے گا اللہ پاک اس سے۔ پہلے سے کچھ تھوڑا سا نظر کا مسئلہ تھا، پھر کانوں کا بن گیا، اب تھوڑا زبان کا بھی اٹک رہی ہے، دعا فرمائے اس کے لیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے، ماہ ذو الحجۃ الحرام کے صدقے، اس عظمت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کے پوتے کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ ابھی چلیں وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، دعا بھی کریں گے۔ جی اگلی قول دیجیے گا۔ میرا نام زین العابدین ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا کا کاروبار بند ہو گیا ہے اور قرضہ بھی بہت زیادہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، اور جو قرضہ ہے اللہ کرے قرضہ بھی اتر جائے، قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دیں۔ چلیں اس حوالے سے وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول دیجیے۔
नाम मुनव्वर अली है, मेरी वाला का नाम है सुगरा बीबी है। तो लेफ्ट साइड जो टांग है ना, कमर से लेके घुटने तक दर्द होता है, ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए ना। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाया। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिए। मैं इस्तिखारा करवाना चाह रहा हूँ। जब मैं काम पर आता हूँ तो मैं ठीक नहीं रहता, दिल घबराता रहता है, दिल नहीं करता काम करने। मुझे यही होता है कि मैं गाँव चला जाऊँ, पता नहीं क्या मसला होता है, समझ नहीं आ रही। इस्तिखारा करवाना है या दुआ करवानी है, बड़ा मेहरबानी इस्तिखारा और दुआ कर दें। वाला का नाम अरशाद बेबी है और मेरा नाम कलीमुल्लाह है। कलीमुल्लाह भाई, बिल्कुल इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा भी करवाते हैं अभी आपका और दुआ भी करेंगे। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, मायूस ना हो, टेंशन ना लें। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा, तबीयत के मामला भी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम महसान इलाही है, वल जफ़र इलाही फर्नीचर का काम करता है और इसके बारे में इस्तिखारा करवाना है। जज़ाकल्लाह खैर। जी आमीन आमीन आमीन। जी अगली कॉल दीजिए। सर जी मेरे भांजा है, उसको थोड़ा तकलीफ है, ये मालूमात लेनी थी कि उसको बीमारी है या उसको हिसाबी चक्कर है। नदीम मोहम्मद, वालदा अमीरा बीबी। जी अगली कॉल दीजिए। मेरी ना शादी को 4 साल हो गए, इस्तिखारा करवाना है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। जी मोहम्मद राशिद मेरा नाम है, वालदा साहब का बल्कीस बीबी। जी अगली कॉल दीजिएगा। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ। मेरे घर में बरकत नहीं है, पैसे आते भी बहुत हैं, बच्चे मजदूरी करते हैं, लेकिन बरकत नहीं है, चले जाते हैं। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें नसीब फरमाए। चलें वजीफ़ा में आपको आर्ज़ कर देता हूँ हसनैन भाई। इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स भी काफ़ी सारी हैं और मैसेजेस भी, ये नोट कीजिएगा। ये एक मैसेज आया कि मैं जिस काम में लग जाऊँ ना तो उसमें बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं और बेरोज़गार भी हूँ। दुआ भी कर दें, इस्तिखारा भी कर दें। आदिल नाम है और वालदा का नाम है नुसरत शरीफ। अच्छा, इसी तरह एक और मैसेज है, नाम है हसनैन, वालदा का नाम फसल बीबी। इन्होंने कहा है कि कहना ये नहीं मानता और वालदेन और काम करने को दिल नहीं करता, रूहानी इलाज भी बता दें, इस्तिखारा भी फरमा दें, क्या वजह है। नवाज़ अत्तारी साहब हैं, ये इन्होंने मैसेज किया। कई सालों से बिस्तर पर हूँ, दुआ की दरख्वास्त है। ओबाड़ो सिंध से मैसेज किया। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह करीम मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये एक और मैसेज है कि प्लीज़ इस्तिखारा कर दें। मुख्तियार, वालदा का नाम मरियम, अक्सर बीमार रहती हैं, कोई जादू है, बंदिश है, क्या मामला है। इस्तिखारा भी कीजिएगा, कोई वजीफ़ा भी बताइएगा। अच्छा जी, एक और मैसेज है कि भाईजान मेरे सीने में काफ़ी तकलीफ़ रहती है, दर्द भी रहता है, गिल्टियाँ भी हो चुकी हैं, इसका भी कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। जी इंशाअल्लाह करीम बताते हैं। ये एक और मैसेज है कि जानवरों को नज़र बस से और जानवर ख़रीदने वाले हैं उनको मुनासिब रेट और जो बेचने वाले हैं उनका मुनासिब रेट पर बिक जाए, इस हवाले से कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। ये एक और मैसेज है, मुर्तज़ा नाम है, वालिदा का नाम रुकैया बीबी, जिस्म पर इनके गर्मी दाने निकले हुए हैं, फोड़े निकले हुए हैं, रूहानी इलाज भी बताएँ और इस्तिखारा भी करते हैं। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि मैंने इस्तिखारा करवाना है और सिस्टर का उनकी शादी के हवाले से, और आयशा बिनते इफ्तिखार और नाम है, तो इनका भी, और वालदा का नाम है नुज़हत, तो इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है, आयशा शादी को 4 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हो रही, और इनके शोहर का नाम है वक़ार और इनकी वालदा का नाम शमीम है, इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दीजिएगा। जी हसनैन भाई, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे जिन्होंने रूहानी इलाज के हवाले से ये कॉल की थी। इन्होंने कहा था कि बच्चे बीमार रहते हैं और कोई ना कोई घर में बीमार हो जाता है, वजीफ़ा भी बता दें, दुआ भी करते हैं। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह करें, दुआ भी करेंगे। बच्चे अगर जैसे घर में बीमार हो जाएं तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा नोट कीजिएगा। ये ख़ास बच्चों की बीमारियों और इनकी तकलीफ़ों और हर किस्म के शर से बच्चों को बचाने के लिए ये वजीफ़ा किया जाता है। सूरह फ़ातिहा, इसी तरह आखिरी तीनों कुल, सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, तो ये कुल 4 सूरतें हो गई। पहली सूरत सूरह फ़ातिहा और आखिरी तीनों कुल, ये सूरतें 3-3 मरतबा पढ़कर आप बच्चे पर दम करते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम। अल्लाह पाक की रहमत से नज़र बस से भी हिफाजत रहेगी और जुमला बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो बच्चों की हिफाजत रहेगी। अच्छा, ये एक और मैसेज थे, इन्होंने कहा था कि मेरा पोता काफ़ी बीमार है, काफ़ी आप
परेशान भी थे, दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक आपके पोते को शिफा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे और जो भी इनकी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, दूर फरमाए। तो कोशिश करें कि घर में आप या सलामों का ख़त्म करवाएं 1.25 लाख मरतबा। तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने चाहा तो अमन व सलामती कायम होगी घर में, बच्चा भी अल्लाह ने चाहा तो सेहत याब हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही। तो अगर बिलफर्ज ये वजीफ़ा आपको थोड़ा मुश्किल लगता हो, बड़ा लगता हो, तो 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अंतल बासितु ये 100 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम कर दें, कैसी ही बीमारी क्यों ना हो इंशाअल्लाह करीम शिफा हासिल होगी। अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाएँ। बाकी ये कि आप परेशान ना हो, हिम्मत रखें, रूहानी इलाज के स्टॉल से तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, बच्चे की सेहत याबी के लिए तावीज़ात इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह करीम जल्द ही आपका बेटा, आपका पोता सेहत याब हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे अब हम इस्तिखारों के जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, मैसेज किए थे। इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारों के जवाबात बताए जाएंगे। जी हसनैन भाई, हो गए इस्तिखारे? जी हुजूर। सबसे पहले थे हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई, कारोबार के हवाले से इन्होंने अपना इस्तिखारा करवाया था, कारोबार में के हवाले से आजमाइश का मामला है, अल्लाह पाक फ़ज़ल फ़रमाए। इनके लिए वजीफ़ा ये है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफ़ती नाम या समीउ रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ कर दुआ करें। और एक और अमल है वो ये कि 2 रकात नफिल पढ़ें, उसके बाद 182 टाइम 182 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ कर भी जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अच्छे कारोबार मिलने की, कारोबार चलने की, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खैर होगी। नेक्स्ट मुनव्वर भाई, इनकी टांग में दर्द था, इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में जो बीमारी का इशारा है, इनके लिए वजीफ़ा ये है कि ये 7 टाइम या मुहयी पढ़कर अपने सीने पर दम कर लें। हो सके तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर स्टॉल पर रुजू करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। नेक्स्ट से हमारे कलीमुल्लाह भाई कहते हैं दिल घबराता है, घबराहट वगैरह होती है, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। इस्तिखारा के इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, इनके लिए वजीफ़ा ये है कि 60 टाइम ला हौल शरीफ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये पढ़ कर जो है पानी में दम करके इसका पानी पीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खैर होगी। नेक्स्ट से हमारे नदीम भाई कहते हैं कि ये अक्सर बीमार रहते हैं, इनके किसी रिलेटिव ने जो है इस्तिखारा करवाया था, मदनी मुन्ने ही है, मदनी मुन्ने इनका इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में जो है नज़र का मामला है, बच्चों के हवाले से नज़र उतारने का एक अमल ये है कि इनके ऊपर 3 टाइम सूर्य कौसर पढ़ के दम करनी है। पढ़ने का अंदाज़ ये होगा कि फ़र्स्ट टाइम पढ़कर जो है इनके सीधे गाल पर दम करें, उसके बाद सेकंड टाइम पढ़कर जो है इनके उल्टे गाल पर, लास्ट टाइम पढ़कर जो है इनकी पेशानी पर दम करें, नज़र इंशाअल्लाह दूर होगी। और ऐसे बच्चों को कोशिश किया करें कि किसी महफिल या ऐसी जगह पर लेकर जाया जाए जहाँ पर मजमा हो या नज़र लगने का खौफ हो, तो एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर भी दम कर दें तो इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। नेक्स्ट से हमारे राशिद भाई कहते हैं काफ़ी सालों से औलाद नहीं, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। इस्तिखारा के इस्तिखारे में आजमाइश का मामला है, इनके लिए वजीफ़ा ये है कि ये इनकी ज़ौजा रोज़ाना 40 टाइम 40 मरतबा जो है या अव्वलू अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफ़त नाम या अव्वलू पढ़ कर जो है पानी में दम करके पानी पीजिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, खैर है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट से हमारे आदिल भाई कहते हैं काम वगैरह के हवाले से ये काफ़ी अरसे से परेशान हैं, किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो मामला होता नहीं है। इनके लिए वजीफ़ा ये है कि रात को इशा की नमाज के बाद इन्होंने 500 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है, 500 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफ़ा ये या मुसब्बिबल असबाब इन्होंने इशा की नमाज के बाद 500 दफ़ा पढ़ना है। अच्छा, इसका पढ़ने का अंदाज़ ये होगा कि ये खड़े खड़े पढ़ा जाएगा और सर और आसमान के बीच में कोई चीज़ हाइल ना होगी, हत्ता कि ये टोपी भी ना पहनेंगे। नेक्स्ट थे हमारे हसनैन भाई, इनके किसी रिलेटिव ने जो है वो इस्तिखारा करवाया था, इस्तिखारे में इनके साथ कोई नज़र बद वगैरह का मामला नहीं, बात नहीं मानते, तो इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि इनको रोज़ाना 1 मरतबा जो है या वदूदू पढ़ के पानी में दम करके इसका पानी दीजिए। नेक्स्ट से हमारे मुख्तियार भाई अक्सर जो है ये बीमार रहते हैं, इनका भी इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है। इनके लिए वजीफ़ा ये है कि कसरत के साथ ख़ुद ये या हय्यू या कय्यूमू का विर्द करें, कसरत के साथ जो है या हय्यू या कय्यूमू का विर्द करें। और एक और वजीफ़ा हमारे जुनैद भाई ने भी बताया था, वो ये कि अल्लाहुम्मा अंतल बासितु रोज़ाना 100 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके पानी पीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खैर होगी। नेक्स्ट आयशा, इनका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में जो है शादी वगैरह के हवाले से उन्होंने इस्तिखारा करवाया था। इस्तिखारे में जो है कोई जादू जन्नात अमलियात वगैरह का मामला नहीं। इनके लिए वजीफ़ा ये है कि इन्होंने रोज़ाना
فجر کی نماز کے بعد 60 ٹائم 60 مرتبہ 60 ٹائم جو ہے سورۃ التین پڑھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان کے معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، مقروضوں کے قرضے اتار دے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ آپ نے استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے حسنین بھائی. وظائف جو بتائے گئے نا ناظرین، ابھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، بلا ناغہ پڑھیے گا. اور کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعداد فکس ہوتی ہے، تو جتنی تعداد بتائی گئی ہے ایام کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے، اور وظیفے کی تعداد جتنی مرتبہ پڑھنے کا آپ کو کہا گیا ہے اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تو الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. اور ہاں کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اللہ پاک ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے مسائل حل فرما دے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں، فضل فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ماہ ذوالحجۃ الحرام کا صدقہ، اس حرمت والے مہینے کا صدقہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے یا ارحم الراحمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے. ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما. عبادتوں میں، نمازوں میں، تلاوت قرآن میں ہمارا دل لگا دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت